کہتے ہیں نبی سے موافقت، تو میں آپ سے ایک ہی بات چاہتا ہوں، نبی سے موافقت، نبی کے غلام بننے کی نیت کر لو، باقی ظاہر ان حکومت سے مل کے رہو، ظاہر دل سے نہ ان کے بنو، دل سے نہ بنو۔ آقا جی کیا کہتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، ہمارا دل ان کو لعنت کرتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں تو تم کو ٹمکی کوئی بھی مخالفت مل جائے ایسے تھوڑا مسکرا دو، تھوڑا ایسے، اور پیچھے ایسے کر کہ ہم تو آقا کے ہیں۔ ہاں حکمت سکھائی ہے۔ تو تم کو میں نے ایک بات کہی ہے، انفرادی اجتماع حکومت کا دوسرا آدمی ہو، شیعہ و بریلوی ہو، اس کو نبی سے موافقت ہونی چاہیے، مخالفت۔ بس یہ جمال ہے دل میں کہ جہاں تم کو قرآن کی آیت مل جائے، واقعہ قرآن کی آیت ہے، یا نبی کریم خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، نبی نے یہ کہا ہے، تو تم نے فوراً موافقت کرنی ہے۔ شیعہ بریلوی سنی دیوبندی نہیں بننا ہے، ادریسی قادری نہیں بننا ہے۔ یہ وہاں مذہب تم نے چلانا ہے جہاں قرآن کی آیت نہ ملے یا نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بات نہ ملے، پھر مذہب کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مت ماری گئی ہے؟ مت تو نہیں ماری گئی؟ ہاں نبی کی موافقت کرنا ہے۔ تو خدا کرے مرنے سے پہلے ہم تم صحابی بن کے مریں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں جس نے مجھے سوتے دیکھا جاگتے بھی دیکھے گا، اور ان کو جو جاگتے دیکھ لے اتفاق ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اور علماء کے نزدیک صحابی ہو گیا بھی نہیں ہے، یہ ان کو کتابوں سے ایسے سمجھ میں آیا ہے، اور ہم کو فیض سے یہ سمجھ آیا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو مجھے سوتے دیکھے جاگتے بھی دیکھے گا۔ اور تمہاری اس مجلس میں ایک آدھ دو چلے بھی گئے ہیں، ایک آدھ دو چار پانچ موجود ہیں جو نبی کو جاگتے دیکھتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں۔ نبی کسی کے در پر نہیں جاتا، یہ عنایت خان کہتے ہیں ان کو جیسے وہ پڑھتے ہیں ان کی مشائخ کو پتہ نہیں ہے، سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی گھر میں آئے، سورج آیا روشنی آئی، روشنی ہے، وہ کہتے ہیں سورج آ گیا۔ ایسے فیض محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آقا جی مجلس میں ہے، آقا جی کہیں نہیں جاتے۔ اور آقا جی نے ایک دفعہ پتہ کیا کہا، درمی سے کہا ان کو شرم نہیں آتی مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں، میں کسی کے در پہ نہیں جاتا، میری عظمت کے خلاف ہے، دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں۔ دیکھا زمین سمٹ جاتی ہے، اس کے اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2-2.5 فٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جس سے بات کرتے ہیں ساتھ والے کو پتہ نہیں اس سے بات کریں، اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ میں تھے۔ تو ان کو تھے نہ سمجھو عالموں کی طرح، وہ ہیں، تھے نہ کہو، یہ عالم کہتے ہیں تھے، اور طریقت والے کہتے ہیں۔ تو خدا کرے مرنے سے پہلے ان کی زیارت نصیب ہو۔ باقی شاعروں سے بے حد نفرت کرو، اقبال ہو، غالب ہو، پتن کافر مرا مسلمان مرا غالب، جو تعصب پھیلاتا تھا، کہتا تھا دھوم ہمارے زبان کی ہے۔ اگر دھوم زبان کی ہے تو عربی زبان کی ہے، عربی میں جو کمال فصاحت بلاغت ہے بالاتفاق کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود عربی بننے سے فضیلت نہیں ہوتی، عمل سے فضیلت ہوتی ہے۔ تو خدا نے قرآن عربی میں اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ عربی کو فضیلت ہو، کہ اگر اجمی میں اتارتا تو وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں تو نہیں اترا، اس میں وہ بات بلاغت نہیں ہے دوسری زبان جو عربی میں۔ خدا نے عربی میں قرآن اتارا تو مکر گئے، کہنے لگے یہ جادو کرتے ہیں۔ دیکھا، یہ باتیں بڑی وضاحت سے کر رہا ہوں، اور اس کی وضاحت دیکھنی میری کیسٹوں میں موجود ہوگی۔ تو غالب نے کتنی بڑی بکواس کی، پتہ توبہ کر کے مرا نہیں مرا۔ پتہ کیا کہا غالب نے، کہیں سے گزرا، غلاظت پڑی تھی مسجد میں، تو کہتا ہے بکتا خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح۔ یہ ایمان رہا ہوگا اس میں،
خدا کا بھی کھانا خراب. اور یہ ڈاکٹر اقبال اس کی تعریف کرتا ہے، جو بہت بڑا بے ادب ہے ڈاکٹر اقبال. میں بے ادب نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے. آقا جی نے کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے. پیپ بھر جائے یمتلہا قیحن، پیپ ذرا سی ہو شاعری نہ کرے. اس نے اپنے شعروں میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی، کہا ایسے نا، وفا کی اس نے. ساری عمر مخالفت کی، جس چیز سے نبی کو تکلیف تھی منع کیا، پھر ساری عمر شاعری کرتا رہا. شکوہ جواب شکوہ لکھا. خدا سے مذاق ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ تھا تصور و تخیل میں، شکوہ جو خدا سے مذاق کرنا. جبریل کی تعریف کی خدا نے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا اور اس کے تابع لاکھوں فرشتے، امین. بال جبریل لکھا، اس میں کفریات بکے. کس نے؟ اقبال نے. یہ عالم سارے اچھے نہیں ہیں، اس میں دوگلے چلتے ہیں. اقبال کے حوالے سے شعر دیتے ہیں. پتہ ہے توبہ کر کے مرا نہیں مرا، تم فتویٰ مت لگاؤ. شرک کے سوا خدا ہر گناہ بخش سکتا ہے اگر توبہ کی. توبہ نے کی، خدا جان کس مصیبت میں گیا ہوگا یا پڑا ہوگا. تو یہ بات میری سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے میری بات جو نبی سے رابطہ چاہتے ہیں، نبی کا دیدار چاہتے ہیں، نبی کی موافقت کرے. وہ میں نے نئی تنظیم نہیں لانی ہے، نیا علم نہیں لانا ہے. میرا وہی مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں. کرنا ہے ہمیں وہی جو من موافقت حضرت محمد مصطفیٰ. تو اس چیز کو دل میں بٹھا لیں. جو ادریسی یہاں آتے ہیں ان کو فیض پہنچا ہے، وہ کبھی مشاعرے میں نہ جائیں. کسی شاعر سے محبت نہ کریں، اس لیے کہ نبی کریم کی خلاف چلے ہیں یہ، اور نبی کریم کی مخالفت میں بولے ہیں جو تعلیم دی ہے، اور کھلا بولے ہیں. یہ تعویل نہیں ہے کہ مفہوم بیان کرتا ہوں، ایسے کیا انہوں نے. نبی کریم نے حکمن سنت داڑھی کی کہی ہے، حکمن. اور بعضی چیزوں میں حکمن نہیں کہا، مسواک کا کہا، نفلوں کو کہا، چیزوں کا کہا، لیکن حکم نہیں کیا، رغبت دلائی. وہ کیا، ثواب نہ کیا، گناہ نہیں. لیکن داڑھی کا حکم کیا. ڈاکٹر اقبال یا دوسرے لیڈر ساری عمر داڑھی مونڈتے رہے. اب بتاؤ، نبی کی بات کی اہمیت نہیں ہے؟ تو میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا ہے. شاعری اگر نقص سے پاک بھی کر لے، وہ کہ نقص کی وجہ سے اس کو مذمت قرآن نے کیا اور نبی نے کیا، وضاحت سے، شبہ نہیں ہے، وضاحت سے. قرآن نے مذمت کی، نبی نے مذمت کی. نقص سے پاک بھی ہو جائے شاعری، تب بھی درود پڑھنے سے جو تم کو فیض ملے گا شاعری سے نہیں ملے گا. جو روحانیت رسول میں ہے، شاعروں کی روحانیت میں ہے. عقل کی بات کرو نا، سمجھو. ساری رات سمجھاتا رہا، صبح بتا زلیخا مرد تھی، عورت تھی. وہ والے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو، یا وہی والے ہو. تو احتیاط کریں کہ تمہارا رابطہ نبی کریم سے ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ ان کی موافقت سے ہوگا. تو انہوں نے نبی کی مخالفت کی ہے. قرآن نے کہا اللہ کے غیروں کو برا مت کہو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اقبال نے پتہ ہے کیا کہا؟ اے بریمن تیرے بت پرانے ہو گئے اگر تو برا نہ مانے. وہ تمہارے خدا کو چھوڑیں گے؟ پھر نہیں کہنا تھا. کیوں کہا؟ جب خدا نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو مت برا کہو جو خدا کے غیر کو پوچھتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، وہ پھر تمہارے خدا کو برا کہیں گے. تو بہرحال میرا کسی شاعر سے، کسی مذہب سے، یا کوئی مذہب چلانا ہے نیا میں نے، وہ میرے پاس نہیں ہے. میرا مذہب ایک ہی ہے، عشق رسول. عشق رسول، غلام رسول بن جاؤ. وہ کیسے بنو؟ زبان سے نہیں، نبی کی زبان سے جو نکلے تم کو موافقت، مخالفت نہیں. شیعہ ہیں جی،
مشہور شیعہ ہیں، مطلب میں شیعہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہمارے بھائی نہیں ہے، کسی کے بھائی ہوں گے، ہمارے نہیں ہے. ہمارا بھائی وہ ہے جو نبی سے موافقت کرے. نبی کریم نے ابو بکر سے محبت کی بے پناہ، عمر عثمان سے محبت کی، ان کی تعریفیں کی، قرآن اترا ان کے متعلق. یہ کھلا نہیں بولتے، امام باڑے میں جا کے بولتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ اب کیوں ٹٹیوں میں نام لکھتے ہو، کیوں ان کے خلاف بولتے ہو؟ آقا ابو بکر عمر کو اپنے سے رکھا ہوا کہاں؟ روضہ شریف کے اندر. تو اتنی بڑی مخالفت ہونی چاہیے. جو شیعہ کے بیٹھے سن لو، کھلی بات کر رہا ہوں. تم کو نبی سے کیا دشمنی ہے، مخالفت ہے؟ اگر اب حضرت عمر سے کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی، ابو بکر سے کچھ اختلاف ہوا اہل بیت سے یا نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کچھ اختلاف ہوا یا قبیلہ پر کچھ بھی تھا، جب نبی نے قبول کیا تم کون ہوتے دخل دینے والے؟ ہمیں عثمان قبول ہیں، نبی کو بہت محبت تھی. کہتے تھے 2 بیٹیاں دی ہیں، اگر مرتی جاتی 40 بھی ہوتی میں عثمان کو دیتا. بتاؤ. ایک دفعہ حضرت عثمان نہیں تھے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ عثمان کہاں یہاں نہیں ہے، بیعت لے رہے. کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا. دیکھا، سب پتا تھا میرے بعد صحابہ کو گالی دیں گے. کوئی گالی تو نہیں دیتا تھا. کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی. نبی جی نے کہا میرے صحابہ کو گالی مت دینا. کوئی دے تو نہیں رہا تھا، پتہ تھا ایسا ہوگا. کہا میرے صحابہ اگر ایک مٹھ جو یا لپ اللہ کے راستے میں دے دے، تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ اس کے برابر نہیں ہوگا. یہ نبی کی باتیں ہیں. پتہ تھا میرے بعد ایسے ہوگا. آپ جبل احد پہ چڑھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، تو پہاڑ ہلا. نبی جی نے کیا کہا؟ اسکن یا جبل، اے پہاڑ قرار پکڑ، علیک نبیٌ، تیرے پر نبی کھڑا ہے، وہ صدیقٌ، اور ابو بکر صدیق ہے. حضرت عثمان کا نام لیا، وہ شہیدٌ، ایک شہید ہے تیرے پر. دیکھا، پتہ تھا شہید ہوں گے، ایسے ہوگا، سب پتہ تھا. منبر پر کھڑے تھے، امام حسین آ رہے تھے، بچے تھے. منبر سے اترے، امام حسن رضی اللہ عنہ کو لیا، اوپر گئے. کہا میرا بیٹا 2 بڑے گروہ میں صلح کرے گا. انہوں نے چھوڑ دی تھی خلافت کو. دیکھا، سب پتہ تھا، کوئی گالیاں نہیں دیتا تھا. تو پہلے ہی کہہ دیا جو ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا کیا ہوگا، سب پتہ تھا. کیسے پتہ تھا؟ سبحان اللہ. ایک دفعہ منبر پر کھڑے تھے، ایسا نہ کوئی کہہ سکتا، نہ قیامت تک ہوگا، نہ کہہ سکے گا. کہا سلونی ما شئتم، جو تمہارا جی آئے پوچھو، میں بتا دوں گا، جو تمہارے جی میں آئے. جب تک میں کھڑا ہوں اجازت دے دی. تو ایک شخص پر الزام تھا، پریشان تھا لوگوں کی باتوں سے، یہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کہا تمہارا باپ فلانا ہے. اس کی جان چھوٹ گئی کہ نبی کو کافر بھی صادق الوعد الامین مانتے تھے. تو ادھر تک پتہ تھا. تو صحابہ کا پتہ نہیں تھا کہ جو پوچھو بتا دوں گا، پتہ نہیں تھا، سب پتہ ہے. اور بھی بہت واقعات ہیں ایسے. تو میں نے طول نہیں دینا ہے، ایک بات کہنی ہے. اگر تم کو نبی سے موافقت کرنی، تمہارا رابطہ ہو جائے، تم کو نبی سے موافقت ہونی چاہیے، نبی کی مرضی کی مخالفت ہونی چاہیے. تو تم اپنے کو غلام مصطفیٰ آج سے مانتے ہو؟ ہاں، بس نبی سے موافقت. اگر ان سے تمہاری موافقت ہے تو پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. وہ تمہاری سرپرستی کریں گے، ضامن اور کفیل بنیں گے. ہمارے سے جس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ ہو جائیں، اس کی ضامن اور کفیل، اس کا دنیا آخرت میں ڈر رہے گا، سارا بوجھ اٹھا لیا. اس لیے ایک حدیث میں آقا جی نے کہا کسی پر کوئی قرض ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، علیہ انا، کہا میں اٹھانے کو تیار ہوں، میرے پاس آ جائے. حضرت محمد مصطفیٰ کہیں جز اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم
سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل. دعا مانگی میں نے، اب دعا بیچ میں رہ گئی، اب میں تھکا ہوا ہوں، بڑا پایا ہے، بتاؤ کسی سے لڑ پڑوں پھر کیا ہوگا؟ اب میں گل محمد پٹھان کی طرح ہوں، خدا کی قسم سے بھی زیادہ ہوں. جو خفیہ آدمی ہو ایسی باتیں کرتے ہیں جو سارے پاکستان میں کسی نے کی ہوگی، جو میں کرتا ہوں کیے کبھی کسی نے، کر بھی نہیں سکتے. ان کو سپورٹ نہیں ہے. اللہ اللہ